قوم کے لوگوں ادھر آؤ کے نکلا آفتاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس زمانے میں ماننے کی توفیق عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں روحانی زندگی دینے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو آسمانی پانی عطا کیا، اور جس کی تاثیر کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے ہاتھ سے جام پیے گا جو مجھے دیا گیا وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ یعنی جتنی بھی شیطانی حربے ہوں گے، دجالی چالیں ہوں گی جو انسان کو روحانی موت کی طرف لے جاتی ہیں، ان سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیے گئے ہیں، جو ان علموں کو حاصل کرے گا، سیکھے گا، تو ان کی برکت سے وہ بچ جائے گا۔ اس لحاظ سے مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ ایک لحاظ سے روحانی زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ روحانی طور پہ وہ حیات جاودانی پا جائے اور اس کی نسلیں بھی روحانی طور پہ زندہ ہوں، تو پھر یہ آسمانی تقدیر ہے کہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام کے ذریعے ہی وہ زندگی عطا ہونی ہے، اور وہ کلام ایسا نہیں کہ عام انسانی طاقت سے لکھا جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں تو ایک حرف بھی نہیں لکھ سکتا اگر خدا تعالیٰ کی طاقت میرے ساتھ نہ ہو۔ بارہا لکھتے لکھتے دیکھا ہے کہ خدا کی روح ہے جو تیر رہی ہے، قلم تھک جایا کرتی ہے مگر اندر جوش نہیں تھکتا، طبیعت محسوس کیا کرتی ہے کہ ایک ایک حرف خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ ہے فضیلت ان کتابوں کی۔ آپ جتنے بڑے بھی اسکالر ہوں ان کی کتابیں پڑھ لیں، یہ دعویٰ کسی کا نہیں ہے کہ ایک ایک حرف جو میں لکھ رہا ہوں وہ خدا کی طرف سے آ رہا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ لکھا اور اس میں جو ایک آپ کی طبیعت ہے، خدا نے آپ کا ایک کام دیا ہے کہ آپ نے دنیا کو زندگی عطا کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے جو محنت کی ہے وہ آپ دیکھیں۔ فرماتے ہیں میرا سرور اور اسی میں میرے دل کی ٹھنڈک ہے کہ جو کچھ علوم اور معرف سے میرے دل میں ڈالا گیا ہے میں خدا کے بندوں کے دلوں میں ڈالوں۔ یعنی وہ اس لیے کتب نہیں لکھی گئی کہ وہ ہم سجا دیں، شیلفوں پہ رکھ دیں، خوبصورت لگیں، اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر آئیں۔ آگے فرمایا دور رہنے والے کیا جانتے ہیں مگر جو ہمیشہ آتے جاتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ کیوں کر میں دن رات تالیفات میں مستغرق ہوں، کہ دن رات مسیح موعود علیہ السلام ان کتب کو لکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا اور کس قدر میں اپنے وقت اور جان کے آرام کو اس راہ میں فدا کر رہا ہوں، میں ہر دم اس خدمت میں لگا ہوا ہوں۔ اب یہ وہ کام ہے جس کو خدا تعالیٰ کے نبی نے دن رات لگا کے کیا، اور اب شکر نعمت یہ ہے کہ ہم سارے سربراہ بھی خاندان کے اور بچے بھی، کیونکہ دونوں زبانوں میں آپ کے پاس خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ نعمت موجود ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے اور جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے۔ پھر فرمایا یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ صرف ہو سکتا ہے بعض بڑوں کو شوق ہو لیکن بچوں کی طرف وہ توجہ نہ کریں کہ چلو میں پڑھ لیتا ہوں، بچوں کا کیا ہے۔ یہ مقصد نہیں مسیح علیہ السلام کا۔ مسیح علیہ السلام پورے خاندان کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اور وہ جو خدا کے معمور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا، اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ سو کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہو تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ، اور تا تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ۔ اب اکیلے نجات کا سوال نہیں، آپ فرماتے ہیں اہل و عیال سمیت، اور وہ نجات کیسے ملے گی؟ یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم والدین جو ہے وہ روٹی کھا لیں اور بچوں کو بھوکا رہنے دیں اور سمجھیں کہ بچے جو ہیں وہ سروائیول کر جائیں گے۔ کوئی بھی ایسا نہیں سوچتا۔ یہی حال روحانی زندگی کا ہے، اہل و عیال سمیت اس غذا کو لینا ہوگا۔ تو اللہ کے فضل سے اب آپ کے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے
توفیق دی ہوئی ہے جماعت کو حضور انور کی رہنمائی میں 80 کتب اس وقت مسیح علیہ السلام کے روحانی خزان میں سے اویلیبل ہیں۔ جن کو زبان کا مسئلہ ہے، اردو نہیں جانتے، وہ جرمن میں پڑھ سکتے ہیں، اور اردو والوں کے لیے تو ویسے بھی پہلے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ اور ہمارے پیارے امام نے اس سلسلہ میں فرمایا، حضرت مسیح خامس، عزیزو یہی وہ چشمہ رواں ہے کہ جو اس سے پیے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس پہ فنا نہ آئے، اس کا نام نہ مٹے۔ تو نام کو قائم رکھنے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے پیارے حضور فرماتے ہیں کہ یہ چشمہ ہے، روحانی خزان کا چشمہ، اس کو جو پیے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے، یفیض المال لا یقبلہ عادن، یہی وہ مادی ہے جس نے حقائق و معارف کے ایسے خزانے لٹائے ہیں کہ انہیں پانے والا کبھی ناداری اور بے کسی کا منہ نہ دیکھے گا۔ آگے حضور کے الفاظ میں ہی میں اس حصہ کو جو توجہ دلانی تھی روحانی خزانے کو پڑھنے کی طرف، حضور کے مبارک الفاظ پہ ختم کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان بابرکت تحریرات کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارے دل اور ہمارے سینے اور ہمارے ذہن اس روشنی سے منور ہو جائیں کہ جس کے سامنے دجال کی تمام تاریکیاں کفور ہو جائیں گی۔ یہ جو دجالی چالیں آپ دیکھ رہے ہیں، سنتے بھی ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے، یہ جو ملٹی میڈیا اس کے ذریعے ہر طرح کے دجال اپنے حربے استعمال کرتا ہے، منافقین اپنی چالیں چلاتے ہیں۔ ان سے بچنے کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کی کتابوں کو ڈائریکٹ پڑھیں۔ آپ کو پتہ چلے گا مسیح علیہ السلام کیا ہے، کیا خدا تعالیٰ کا آپ کے ساتھ سلوک تھا۔ آگے حضور فرماتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اپنی اور اپنی نسلوں کی زندگیاں ان بابرکت تحریرات کے ذریعے سنوار سکیں اور اپنے دلوں اور اپنے گھروں اور اپنے معاشرہ میں امن و سلامتی کے دیے جلانے والے بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔